السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ و تسبیح کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ بہت سارے ہمارے احباب نے پوچھا کہ 10ویں محرم کے دن یوم عاشورہ میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، ہمیں کون سی عبادت اللہ کی کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں، ایسی بابرکت ایام اور ایسی بابرکت راتوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ یوم عاشورہ ہو، شب قدر ہو، شب بارات ہو، ایسی مقدس راتوں میں، ایسی مقدس ایام میں ہمیں صلاۃ و تسبیح کا اہتمام خوب کرنا چاہیے۔ اور اس نماز کا بہت بڑا فضل ہے، اس نماز کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، اس نماز صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، اور تمام صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نماز کو، صلاۃ التسبیح کو تم روزانہ پڑھا کرو، اور اگر تم سے روزانہ نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر تم ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر مہینے بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر سال میں ایک بار بھی صلاۃ التسبیح نہ پڑھ سکو تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے، اور پھر اس کے بعد ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد جو تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمے کا اتنا جو حصہ ہے، اسی کلمے کو ہر رکعت میں، ہر فعل میں ہمیں اس کلمے کو پڑھنا ہوتا ہے۔ پہلی رکعت میں 75 مرتبہ، دوسری رکعت میں 75 مرتبہ، تیسری رکعت میں 75 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد چوتھی رکعت میں 75 مرتبہ۔ تو کل 300 مرتبہ اسی کلمہ کو ہمیں اس صلاۃ التسبیح میں پڑھنا ہوتا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اسی کلمہ کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورہ ملائیں گے، سورہ ملانے کے بعد 10 مرتبہ پھر اسی کلمہ کو پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد سب سے پہلے جو رکوع کی تسبیح ہے، اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اسی کلمہ کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ رکوع میں اس کلمہ کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر کھڑے ہونے کی حالت میں بھی 10 مرتبہ اسی کلمہ کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے سجدہ کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اسی کلمہ کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے، پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ پھر پہلا سجدہ کرنے کے بعد بھی اسی کلمہ کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اسی کلمہ کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو ایک رکعت میں کل 75 مرتبہ ہمیں اس کلمہ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کوئی سورہ ملانے کے بعد 10 مرتبہ، تو کل 25 مرتبہ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد پھر ہم جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو کل 35 ہو گیا۔ اور پھر جب رکوع سے کھڑے ہوں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو پھر کل 45 ہو گیا۔ اور جب پہلا سجدہ کریں گے تو پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو 55 ہو گیا۔ اور جب پہلے سجدے سے بیٹھیں گے 10 مرتبہ اسی کلمہ کو پڑھیں گے، تو 65 ہو گیا۔ اور پھر جب دوسرا سجدہ کریں گے تو کل 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو کل ملا کر کے 75 مرتبہ پہلے رکعت میں ہو جائے گا۔ اس طریقے سے پہلے رکعت میں 75 مرتبہ، دوسری رکعت میں 75 مرتبہ، پھر تیسری رکعت میں 75 مرتبہ، پھر چوتھی رکعت میں 75 مرتبہ، تو کل 300 مرتبہ 300 بار اس کلمہ کو ہمیں صلاۃ التسبیح میں پڑھنا ہوتا ہے۔
दूसरी रकात से जब खड़े होंगे तो सबसे पहले 15 मरतबा पढ़ना होगा, इसलिए कि सना हम पहले रकात में पढ़ते हैं, तकबीर तहरीमा करने के बाद पहले रकात में पढ़ते हैं। दूसरे रकात में सबसे पहले हम इसी कलमा को 10-15 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद सूरह फातिहा और उसके साथ कोई सूरह मिलाएंगे, फिर उसके बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे। इस तरीके से हम दूसरी रकात, तीसरी रकात और चौथी रकात को मुकम्मल करेंगे। एक बात याद रखें कि तशहुद की हालत में जिस वक्त हम अतहियात पढ़ते हैं तो अतहियात की हालत में इस कलमा को नहीं पढ़ना है। तो इस नमाज को, सलातुत तस्बीह को 10वीं मुहर्रम को जो परसों वाक़ होने वाली है, इस सलातुत तस्बीह को खूब ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें और तमाम खुराफात से बचें। ढोल नगाड़ा तमाशा करने से और जितनी भी खुराफातें हम करते हैं, इन तमाम खुराफातों से हम बचें और इस दिन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर आप पर कुरान की आयतें और कुरान की सूरतें पढ़ करके आपके नाम से बख्शना चाहिए। खुराफातों से बचें। मेरी गुजारिश है आप तमाम लोग 10वीं मुहर्रम को ढोल नगाड़ा बजाने से बचें, तमाशा करने से बचें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।